السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ کیسی طبیعت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے گائز۔ آج میں پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے ایک بف لے کر آیا ہوں۔ یہ بف ہے اور اس کے اوپر ابھی لگ رہا ہے بتانا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو سیٹ پہ میں نے ڈگائی کر کے بتانا لگا دیا۔ اس کو کہتے ہیں کپڑا، جو نیچے فلنگ کے لیے اکثر لگ جاتا ہے۔ جب اگر اوپر کپڑا پتلا ہو تو پھر نیچے ایسے پتلی فلنگ دوسرے کپڑے کی کرنی پڑتی ہے، جس سے فنیشنگ زیادہ آتی ہے۔ تو میں نے یہ اوپر کی سیٹ پہ دبائی لگا کر اس کو لگا دیا۔ اب میں اس کے یہ کونے بٹھا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کونوں کو اس طریقے سے پہلے آپ نے اچھے سے پکڑ لینا ہے۔ پکڑنے کے بعد پھر اس رائٹ سائڈ پہ اچھے سے ٹھوک کے پھر لیفٹ سائڈ پہ اس کو پکڑ کے دبوز مارنا ہے۔ مارنے کے بعد میں یہ جو پلیٹ ہے اس کو نکر میں اچھے سے روئی سے سیٹ کر کے کارنر میں، دین اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر یہ دبوز مار کے اس کا پلیٹ آپ نے بٹھا دینا ہے۔ یہ میں نے بلیڈ کی مدد سے اس کا کپڑا کاٹ دیا جو فالتو تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی فنشنگ میں اس کا یہ جو اوپر والا ٹاپ وہ لگا ہے۔ اسی طرح یہ دوسرا کارنر میں بھی اسی طریقے سے میں نے پلیٹ کو جو ہے نا، پہلے اس کی سائڈیں لگائیں، لگانے کے بعد پھر اس کی اس رائٹ سائڈ پہ فرنٹ سائڈ جو اس کی رائٹ سائڈ ہوتی ہے اس کی طرف میں نے اس کو بٹھا کر میں نے اس کا یہ دیکھیں، میں نے یہاں پر ایک پکچر بھی سینڈ کی ہے جو اس آپ کو نظر آئے گی، جس میں پلیٹ جو ہے نا واضح طریقے سے نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ والا پلیٹ جو ہوتا ہے یہ والا میں نے بٹھایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ اس کے بعد یہ اس کے اوپر سے لک تھی جو اسی پلیٹ کی دکھانے کا مقصد تھا کہ پلیٹ اس طریقے سے ہے۔ اب میں نے وہ نیچے والے حصے کو پھر دبائی لگائی ہے۔ اسی طرح میں نے سیٹ پہ بھی دبائی لگائی تھی، اب اس پہ بھی میں نے دبائی لگائی ہے۔ دبائی لگانے سے یہ تھا کہ تھوڑا سا گلائی ہو جائے، تھوڑی سی نظر آئے کہ خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ بالکل اسٹریٹ بھی اتنا اچھا نہیں لگتا۔ دین اس کے بعد میں نے اس کو پٹیکس کی مدد سے دباج کو اوپر نیچے سے پٹیکس لگا کے میں نے اس کو دبائی لگا کے جو زیادہ دبائی تھی وہ میں اس کی کٹنگ کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، جو زاویے سے تھوڑا سا اندر کر کے، کیونکہ زاویے پہ رکھوں گا تو وہ ذرا تھوڑا سا ہوگا، تھوڑا اندر لے کے آؤں دباج کا جوڑ جو نظر نہ آئے، جو محسوس نہ ہو، کہ بالکل برابر رکھ کے میں نے اس کی کیا کہتے ہیں دباج کی برابر رکھ کے بعد میں اس کو میں نے پٹیکس کی مدد سے اس کو اچھے طریقے سے پٹیکس لگا کر پہلے میں نے نیچے لگایا، تو دین اس کے بعد میں وہ اوپر سے نہیں پکڑ رہا تھا، پھر میں نے اس کی سائڈوں پر اس کی دباج کے ابھی آپس میں سائڈوں میں مار کے آپس کو دباج کو آپس میں اس کو چپکا دیا۔ دیکھیں، ہاتھ کی مدد سے میں نے اس کو چپکا دیا۔ اس کے بعد میں جو اوپر دباج جو زیادہ ہو گئی تھی لکڑی سے، جو زیادہ ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو بھی کینچی کی مدد سے برابر کر دیا، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں اس کی اوپر سے بھی برابر کر رہا ہوں۔ اور اس کے برابر کرنے کے بعد میں نے اس پہ بتانا، میں نے اس کا جو کپڑا تھا جو نیچے کا جو بیس ہوتی ہے وہ میں نے اس کی کاٹ لی ہوئی تھی، وہ سلی ہوئی تھی۔ دباج کاٹنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ اس کے اوپر کیسے چڑھا کے اور اس کی ٹکائی کرتے ہیں۔ دیکھیں، اچھے طریقے سے جو فالتو دباج تھی میں نے اس کی وہ کٹنگ کر لی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کینچی کی مدد سے میں نے ایک دم برابر کر کے خوبصورتی سے اس کو ایک جیسا کر لیا۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو میں نے بتانا اس کا جو کپڑا جو میں نے اس کا بنایا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اوپر ڈالا، اور جو اس کے جوائنٹ ہے وہ میں اس کے زاویے میں رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ دیکھیں اس کے زاویے میں نے جوائنٹ رکھ دی ہے۔ دین دوسری طرف بھی ایسے ہی، یہ کرنے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے نا نیچے اس کی بیس اچھی بن جائے۔ دیکھیں، میں نے اس کو اوپر چڑھا دیا، اس کو میں نے زیادہ ٹائٹ نہیں رکھا، تھوڑا لوز رکھا، کیونکہ اب اس کے اوپر کپڑا بھی آنا ہے، تو آپ کو اس کے اوپر کپڑا بھی جب لگے گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے کپڑا، کیونکہ جب کپڑا آئے گا تو پھر اس کو اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں، وہ آرام سے ہی جو ہے نا
اس کے اوپر سیٹ ہو جائے گا۔ میں اس کی جو بیس تھی وہ یہ بیس میں نے اس کی پہلے بنا لی ہے۔ یہ بیسیکل بف جو ہے بیڈ کے جو آگے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے رکھی ہوتی ہے، یہ بیڈ کے اگلے حصے میں ہے یہ۔ دیکھیں میں نے اب اس کے جو ہے نا اوپر کپڑا چڑھا لیا ہے۔ اب میں اس کے اوپر سامنے فرنٹ پہ اس کی ٹکائی شروع کروں گا، اس کو دبوس لگانا شروع کروں گا۔ اور یہاں پر میں نے ایک وہ کیا کہتے ہیں ایک گیپ سا ڈالا ہوا ہے۔ اس گیپ ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فنیشنگ اس زیادہ آتی ہے، تو اس گیپ کے اندر میں نے اس کو پن آؤٹ کرنا ہے۔ پہلے میں نے فالتو جو کپڑا ہے وہ میں نے کاٹ لینا ہے، کیونکہ یہاں پہ میں موٹا نہیں کروں گا۔ اگر میں اس کو موٹا کروں گا تو پھر بعد میں مجھے جب اس میں ڈوری لگانی پڑے گی تو وہ ڈوری اس کے اندر نہیں جائے گی، ڈوری مجھے اس کے اندر بٹھانی ہے۔ تو وہ کیا ہوگا، وہ ایک دم سیدھی بھی آئے گی اور ایک خوبصورت بھی لگے گی، اور وہ جلدی کہیں خراب نہیں ہوتی، لائف ٹائم ہوتا ہے اس کا سسٹم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو جو ہے نا چڑھا دیا، پرفیکٹ چڑھ گیا ہے۔ تو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں لیکن میں نے برابر کر کے اب اس کی میں ٹکائی شروع کر دی۔ اب اس طریقے سے دبوس جو ہے نا 1 میں نے اس پہ لگانے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس کی فنیشنگ آئے گی۔ دیکھیں میں نے پہلے سینٹر میں لگایا، پھر میں نے اس کو سائڈوں سے کھینچ کے، تو میں نے اس کے کھینچنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ یہ آلریڈی میں نے اس کو سلائی کیا ہوا تھا، تو جو جتنا اس کا حق تھا وہ میں نے اس کو دے دیا ہوا۔ اس کے بعد جو ڈیل وغیرہ جو تھوڑی 19 بھی ہے وہ اس کے اندر رہے گی، کیونکہ میں نے اس کو ایک دم ٹائٹ نہیں کیا۔ اگر میں نے اس سے پہلے ہی ٹائٹ کر دیا تو جب دوسرا کور آئے گا تو وہ پھر زیادہ ٹائٹ ہو جائے گا، اس لیے تھوڑا سا اس کو لوز رکھا ہے تاکہ دوسرا جو آئے وہ اس کو ٹائٹ کر کے پکڑ لے۔ کیونکہ میں نے اس کو دبائی لگانے کا چکر یہ ہے، دبائی لگانے تھوڑا سا نرم رہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا پاؤں ٹچ ہو تو دین وہ لکڑی کو نہ لگے، سیدھا دباج کو ہی لگے۔ دبائی لگانے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ سافٹ، یعنی کہ آپ کو سافٹنس محسوس ہو، تو اس لیے جب دبائی لگائیں تو زیادہ زیادہ کھینچ کے کپڑا نہیں لگانا چاہیے۔ تو اسی طرح میں نے بھی اس کو کھینچ کے نہیں لگایا، لوز ہاتھوں میں ہی، اوپر سیٹ بھی لوز ہاتھوں میں تھی اور یہ بھی لوز ہاتھوں میں ہی تھی۔ اب یہ اس کی دوسری سائڈ سے، تو میں نے اس کو کہا کہ سائڈ ابھی پلٹا دینی چاہیے تاکہ آپ کو نظر آئے۔ ایک طرف سے تو آپ نے دیکھا لگاتے ہوئے، دوسری طرف سے یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس میں پن آؤٹ کر رہا ہوں، کیونکہ یہاں پہ میں نے گروپ دیا ہوا، میں نے آپ کو بتایا بھی ہے۔ تو یہ اس گروپ میں آگے جا کے میں آپ کو گروپ بھی دکھاؤں گا کلوز کر کے کہ کس طریقے سے گروپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں تھا، تو جس کے اندر یہ سیٹ بیٹھا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس طریقے سے میں نے اس کو پن آؤٹ کیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، اس طرح میں نے اس کی جو اندر دباج نیچے اندر گئی ہوئی تھی اس کو میں نے سیدھا کر کے اچھے طریقے سے دین میں نے اس کو وہ سیٹ اپ کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں نے اس کی سائڈ چینج کر لی ہے، تو یہ سائڈ چینج ہوگی۔ سائڈ چینج ہونے کی سیم پروسیجر جس طرح اس طرف دبوس لگائے تھے اسی طرح ادھر بھی دبوس لگا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسی طرح میں نے اس کے دبوس لگا کے اسی کے اندر پن آؤٹ کیا۔ میں نے اس کو اوپر سے ٹائٹ نہیں کیا، صرف اس کو کیا میں نے اوپر سے ٹھوکا ہے، کیونکہ مجھے اوپر موٹا نہیں چاہیے، کیونکہ میں اس کے اندر بلیڈ نہیں چلانا چاہتا دوبارہ، جس کی وجہ سے میں اس کو پرفیکٹ ہی اس کی فٹنگ کروں گا۔ دیکھیں آپ، یہ جو ہے نا یہ دوسری سائڈ بھی پن آؤٹ ہو گئی، اس کی جو رائٹ سائڈ ہے لیفٹ سائڈ یہ بھی پن آؤٹ ہونے لگی ہے۔ تو دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ اکثر گھر میں آپ کے اگر اسٹول وغیرہ جو خراب ہو جائے تو آپ خود بھی اس کو ریپیئر کر سکتے ہیں، کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے کہ دیکھ کے آپ کو نہیں پتہ چل رہا تو آپ یہ دیکھ کے بنا لیں۔ اس کا پورا سائز لے کے رائٹ لیفٹ میں کتنا کپڑا آ رہا ہے اسی حساب سے آپ اس کو لے لیں، اور دین اس کے بعد میں کسی کی پن برنجی وغیرہ یا ایسے ایک اسٹیپلر گن لے آئیں، تو وہ پرماننٹ گھر میں رکھ لیں۔ کوئی چھوٹا موٹا کام کرنا ہو تو اس سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ ساتھ میں اس کے ایک کمپریسر لے آئیں چھوٹا سا، اور ایک یہ پائپ، اور ساتھ میں پنیں وغیرہ مل جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں یہ گروپ تھا جو اس کے اندر ٹھکائی ہو رہی تھی، آپ کو پن بھی نظر آ رہی ہوں گی، تو یہ اس طریقے سے فنیشنگ آتی ہے۔ تو یہ جو دیکھیں اس کی یہ دوسری سائڈ بھی کمپلیٹ ہوگی۔ اس کے بعد میں نے اس کو اب الٹا کر کے
اس کی ڈھیل نکال کے میں نے اس کی جو اوپر کپڑا نا، اوپر والا کپڑا، اس کو ٹھکائی کروں گا۔ پہلے میں دباج سیدھی کر لوں کہ دباج الٹی نہ رہے، کیونکہ اگر دباج الٹی رہے گی تو وہ واضح نظر آئے گی۔ اس لیے کوئی کام کرنے سے پہلے آپ اس کی فنشنگ کر لیں، تاکہ آپ کی جو اوپر والی لک ہے وہ خراب نہ ہو اور وہ اچھے طریقے سے آپ کو پرمنٹ ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں نے یہ اس کے جو ہے نا ٹکائی شروع کر دی ہوئی تھی، تو میں نے کہا ویڈیو لمبی نہ ہو، جتنی کام ہو سکے۔ اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے نا اوپر سے ٹکائی کر دی۔ اب اس کے بعد میں نے پن آؤٹ کرنے کے بعد یہ میں اوپر سے دکھا رہا ہوں کہ اس طریقے سے یہ دبوس جو ہے نا لکڑی کے اوپر میں نے لگا دیے تھے۔ اس کی سائڈیں کمپلیٹ ہو گئی تھی، بس یہ تھوڑا سا رہ گیا تھا، تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو دکھا دوں کہ کس طریقے سے اوپر سے میں دکھانے کا مقصد کہ پن ادھر لگ رہی ہیں، میں ڈیل نکال کے نا اس کی، تو اس کو ایسے پریس کر کے آرام آرام سے ڈیل لا کے بس دبوس لگائی جا رہا تھا۔ تو یہ تھی اس کی جو ہے نا بف کی ساری اپڈیٹ۔ یہ پارٹ 1 ہے، جب اس کا پارٹ 2 تیار ہوگا تو وہ بھی میں اپلوڈ کر دوں گا۔ اس کا جو ہے نا کپڑے کا بھی مجھے کپڑا اس کا آرڈر دیا ہوا، وہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا جلدی، تو پھر وہ بھی میں اس کا بنا کے اپلوڈ کر دوں گا۔ تو پہلا پارٹ یہی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے میں نے اس کو لگایا۔ وہ بھی اس کا سیم پروسیجر ہی ہوگا، لیکن اس میں وہ کپڑا محسوس ہوگا کہ کپڑا لگ رہا ہے۔ ویسے تو آپ اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ کپڑا ہی لگا ہے، لیکن یہ کپڑا نہیں ہے، یہ بیس کے لیے بتانا لگایا گیا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں نیچے بتانا لگا دیں آپ، تاکہ ذرا پائیداری خوبصورتی زیادہ آئے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، کوئی بات نہیں، جیسی کسٹمر کی ڈیمانڈ اس حساب سے بندہ چیز کر دیتا ہے، کیونکہ یہ پھر یہ جتنا آپ اس میں وہ کہتے ہیں جتنا میٹھا پاؤ، جتنا گڑ پاؤ نہ میٹھا ہوتا ہے، یہ وہی چکر ہے۔ آپ نے اس میں جتنے پیسے خرچ کرنے ہیں اس حساب سے آپ کو چیز بن جانی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہمیں یہ کر دیں تو ہمارا تو کچھ نہیں ہوتا، ہماری طرف محنت ہوگی تو ہم اس کی چارجز ڈال دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ اسے نہ بھی لگواتے تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہوتا، کیونکہ اگر کپڑا موٹا ہو تو پھر تو اس کو لگانے کی ضرورت نہیں، اگر کپڑا پتلا ہو تو پھر لگانا چاہیے، کیونکہ کپڑا پتلے میں پھر تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے۔ لیکن میں نے اس کو کینچی کی مدد سے اس کا جو فالتو کپڑا تھا وہ کاٹ دیا ہے، تاکہ نیچے موٹا موٹا محسوس نہ ہو اور فنشنگ زیادہ لگے۔ تو لہٰذا یہ بات ہو گئی تھی تیار۔ تو اس کا جو ہے نا تھینک یو سو مچ فار واچنگ پارٹ 2 انشاءاللہ۔